ملاحظہ کریں یہ سورہ احزاب ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کو بولو اور اپنے قوم کے بیٹیوں کو بولو اور مومنین کے عورتوں کو بولو کہ اچھی طرح سے حجاب رکھا کرو، اپنے لباس کو اچھی طرح سے پہنا کرو، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردے کے لیے، یہ حیا کے لیے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر پردہ واجب کیا ہے، بالخصوص ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس ہیں، ان کی عزت ہیں، اگر ان کے وہ کوئی ایسے کام کریں، بے حیائی والی کام کریں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اور ان کی غیرت پر آنچ آئے گی۔ یہ کتاب الموطأ، یہ شیعوں کی کتاب ہے نہیں، یہ ان کے امام مالک ابن انس کی کتاب ہے، جز نمبر 1، چاپ دار احیاء التراث العربی 1985 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ باب ما جاء فی الرضاعۃ الکبیر، رضاعت الکبیر میں جو باب ہے یہاں پر اسی حدیث کے حدیث نمبر کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 12، اس کے آخر میں عائشہ فی من كانت تحب ان يدخل علیہا من الرجال، لفظ کیا ہے؟ رجال۔ عائشہ جس بھی اور مرد کو پسند کرتی تھی کہ وہ عائشہ کے پاس داخل ہو جائے، گھر میں داخل ہو جائے۔ رجال کی بات، بچوں کی بات، رجال کس کو بولتے ہیں شیخ صاحب؟ بعد میں نہیں کہنا کہ یہ بچے ہوتے تھے جن کو دودھ پلایا جاتا، رجال کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ اچھا، فکانت تأمر اختہا ام کلثوم بنت ابی بکر، تو وہ حکم دیتی تھی، حکم چلاتی تھی اپنی بہن ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی کو، وبنات اخیہا، اور اپنے بھتیجیوں کو، ان یرضعنا، ارضاء کا کیا مطلب ہے؟ ارضاء کا مطلب چاتی دینا۔ ارضاء کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے سے دودھ پلاؤ جی، کہ کب میں وہ بوتل میں دودھ پلاؤں، نہیں، ارضاء میں آپ کو بتا دوں گا، ارضاء کا مطلب یہی ہے کہ چھاتی سے چوس کے دودھ وہ پی لے۔ من احبت ان يدخل علیہا من الرجال، کہ جو بھی مرد عائشہ کے پاس ملنا چاہے، تو مرد تو بہت سارے ملنا چاہتے تھے عائشہ سے، ٹھیک ہے نا، خلیفہ کی بیٹی ہے، تو یہ وہاں پہ یہ کہتے جاؤ پہلے دودھ پی کے آ جاؤ۔ تو حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط نہیں، یہ قرآن کی شرط نہیں، یہ ایک ایسا غلط کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہن کے متعلق، اپنی زوجہ کے متعلق، اپنی ماں کے متعلق۔ بلکہ ہمارے لیے یہ سخت ہے اس بات کو بیان کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ قرآن یہ ان کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ آیت کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے، کہ قرآن نے کہا کہ دو عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے غداری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن نے ان کو غدار نبی بولا ہے، تو غدار نبی جس کو قرآن نے غدار نبی بولا ہے اس کو غدار کہنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ غداری کی ایک جھلک دیکھیے، غداری کے صفحات میں سے ایک صفحہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بے حیائی کا فعل کہ کوئی مسلمان کا غیرت برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بہن، اپنی پھپھی، اپنی بھانجی، بھتیجی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، اور یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ الرسالہ، جز 43، ملاحظہ کریں سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ سپاہ صحابہ، اب تمہاری شامت آ گئی ہے، سب مسلمانوں سے میرا عرض ہے، سب جماعت عمریہ سے عرض ہے، سب شیعہ بن جاؤ۔ جب یہ خلیفہ ہے، اس کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے، اس کی بہن، یہ اس کی بتیجیاں، اس کی یعنی ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی پوتیاں، چاہے بیٹے سے ہوں چاہے لڑکی سے، یہ کام کر رہی ہیں کہ نامردوں کو، نامحرموں کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو یہ ابو بکر کا پوزیشن آپ دیکھ لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، جانشین نہیں ہو سکتا۔ آ جاؤ عطرت کی طرف، آ جاؤ عصمت کی طرف، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، ان لوگوں سے برات کا اظہار کرو۔ اچھا، احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 43 میں کانت عائشہ، حدیث نمبر 26330، عائشہ حکم دیتی تھی، کانت تأمر اخواتها، اپنی بہنوں کو، وبنات اخوتها، اور اپنی بتیجیوں کو، ان یرضعن، کہ وہ چھاتی دے دیں، پستان دے دیں۔ من احبت عائشہ ان یراها ویدخل علیہا، کہ جو بھی عائشہ چاہتی تھی کہ وہ مرد میرے پاس آ جائے اور مجھے دیکھ لے، اس کو پہلے جا کے وہاں پہ کورس کر لو دودھ پینے کا۔ وَإِن كَانَ كَبِيرًا، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، کبیر یعنی چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، 5 رضعات،
ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ جا کے 5 مختلف مواقع پہ وہاں پہ دودھ پی کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، چاچی لے لو، ثم يدخل علیہا، پھر وہ داخل ہو جائیں۔ یہ حاشیہ نمبر 1 ہے، حدیث صحیح وہذا اسناد جید، حدیث صحیح اور یہ سند جید ہے۔ اب مجھے بتاؤ جی، اب مجھے بتاؤ، اگر شیعہ لوگ ایسے کرداروں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے، ہم ان کو نہیں چاہتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ہمیں ان کے اس کردار سے نفرت ہے، تو کون با ضمیر انسان کہتا ہے کہ یہ ایسے کردار جو ہے ابو بکر اور ابو بکر گھر والے اس کی پوتیاں یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، عائشہ کی بتیجی یعنی ابو بکر کی پوتیاں، عائشہ کی بہنیں یعنی ابو بکر کی بیٹیاں جب یہ کام کراتی تھیں کہ نامردوں کو پستان دے دیں، تو اس خاندان سے اگر شیعوں کو نفرت ہو تو یہ بالکل پھر اسلام کا یہی حکم ہے، ہر مسلمان کو یہی کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے، کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی، دیکھیں ان کے 4 امام ہیں نا، مالک کا میں نے دکھا دیا، حنبل کا دکھا دیا، اب شافعی صاحب کا کتاب یہاں پر ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 103 میں وہ نقل کرتے ہیں، اخبرنا سفیان عن يحيى عن سعيد بن عمرو عن عائشة كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات ثم سيرنا إلى 5 بل يحرمنا فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل 5 رضعات۔ عائشہ کہتی تھی یہ تو قرآن میں آیت موجود ہے جی، قرآن میں آیت موجود ہے کہ 10 دفعہ دودھ دینا محرم بن جاتا ہے، اور پھر 5 دفعہ دودھ، پھر وہ نسخ ہو گئی 5 دفعہ تو ہم دیتی تھی، تو عائشہ کے پاس کوئی مرد داخل نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کو 5 دفعہ پوری دفعہ رضاع کیا جائے، عائشہ کے پاس کوئی مرد داخل ہی نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اس کو پہلے سے اس کی بہنیں، ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی پوتیاں اس کے خوب 5 دفعہ اس کو پستان دے دیں۔ اچھا، المصنف لعبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر 7 چھاپ المکتب الاسلامی، ملاحظہ کریں یہاں پر باب رضاع الکبیر، یہاں پر عطا تابعین میں سے ایک شخص نے اس سے کہا سقطنی امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا انكحها، مجھے ایک عورت نے دودھ پلایا، میں مرد تھا، میں مردانگی تک پہنچ گیا تھا، میں پورا بوڑھا مرد تھا، ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ عطا نے کہا نہیں کہ اس سے میں نکاح نہیں کر سکتے، وذالک کیا رائیک، اس نے کہا کہ یہ تیرا فتویٰ ہے، اس نے کہا میرا فتویٰ یہی ہے۔ ثم قال عطا كانت عائشہ تأمر بذلك بنات اخیها، عطا نے کہا کہ عائشہ حکم دیتی تھی اپنی بتیجیوں کو، ابو بکر کی پوتیوں کو کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کو پہلے تم پستان دے دو۔ یہ حالت ہے بھائی سپاہی صاحبہ بولو اب کیا نعرے لگاؤ گے تم؟ اچھا، اس کے روایات بہت زیادہ ہیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 382 ہے، كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها۔ عائشہ اپنی بہنوں کو، اپنی بتیجیوں کو، اپنی بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، پہلے پستان دینا پڑے گا۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف